ظاہری دولت ہے، باطنی دولت ہے. ظاہری دولت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور باطنی دولت ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ رسول کی محبت ہے. فرمایا کہ اب کسی کو ظاہری دی ہے، کسی کو باطنی دی ہے. اور ظاہری جو دولت ہے، نہ اس میں چین ہے، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، اور قابل زوال ہے. اور جو باطنی دولت ہے، چین بھی ہے، آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، اور زوال بھی نہیں ہے. ساتھ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. لیکن ظاہری طور پر بھی ایمان والوں کو اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ آپ عزت کے ساتھ اپنی روٹی کھا سکتے ہیں. اور کافروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہری چند چیزیں ہوں گی لیکن باطنی کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. کہنا شکریہ. ورنہ اگر دو روٹی کھانے کی اگر ہمارے پاس وسائل ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، اپنی محبت دی ہے، اور کچھ نہ کچھ سمجھ دین کی دی ہے، تو اس کے مقابلے پر پوری دنیا کی دولت بھی کسی کے پاس ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. مرتے ہی ختم، مرتے ہی جوتے پر، مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جوتے، ہمیشہ جنت میں جاتا. اور ایمان والا جب دنیا جاتا ہے تو دنیا میں بھی راحت اور سکون سے وقت گزارا، آگے تو چین ہی چین ہے اس کے. وہ تو ہے ہی اپنا، آخرت تو ہے ہی اپنی. اس سے الرحمن الرحیم کا فرق کیا کہ رحمان وہ ذات جو سب کو نوازتی ہے دنیا میں، اپنوں کو بھی دیتی، غیروں کو بھی دیتی. رحیم وہ ذات جو آخرت میں صرف ایمان والوں کو نوازے گی، کسی اور کو نہیں نوازے. کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان پہلے دنیا میں ہے، سب کو دے رہا ہے، نظام چلانا ہے. کافر کو بھی روٹی مل رہی ہے، اللہ کے مخالف کو بھی روٹی مل رہی ہے، دہریے کو بھی روٹی مل رہی ہے، فاسق کو بھی روٹی مل رہی ہے، نیک کو بھی روٹی مل رہی ہے. لیکن باطنی دولت صرف اپنوں کو دی ہے اور غیروں کو نہیں دی. اور آخرت میں رحیم ہے، یعنی وہاں تو ظاہری باطنی سب دونوں ہی ایمان والوں کو دیں، کسی کو شریک ہی نہیں کرے. ذرا بھی ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا کافروں کو. اگر ملے گا تو ایسا ابلتا پانی ملے گا جو اس کی قطع امعاہم، ان کے پیٹ کے سارے جو نا وہ آنتڑیاں کاٹ کے اس کے دبر سے نکل جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو اپنا درد محبت نہیں دیتے، یہ اولیاء اللہ ہی کو دیتے. حضرت پھول پور رحمۃ اللہ قصہ سنایا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کی چپل پھٹی تھی، کرتے میں پیمند تھے، مگر سراپا درد محبت اللہ کے ولی خاص تھے. ایک شخص جو بڑی بڑی مونچھیں لیے ہوئے فاسقانہ حالت میں گھوڑے پر گزرا، بہت بڑا ذمہ دار تھا. فوراً ان کے منہ سے نکلا اس ولی اللہ کے، اللہ میاں ہم آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں، ہماری تو چپل پھٹی ہوئی ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کو اتنا ٹھاٹ باٹ دیا ہے. فوراً آسمان سے آواز آئی، اگر اس کی دولت اور گھوڑا اور لباس تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تمہارے دل سے اپنی محبت نکال لیتا ہوں. تم تیار ہو سودے کے لیے؟ یہ پوچھا اللہ نے. یہ قیمتی دل اس کو دے دیتا ہوں، اس شخص کو، تیرے اندر جو تجلی گاہ بنی لے لیتا ہوں، ان سب کی چیزیں تمہیں دے دیتا ہوں. فوراً سجدے میں گر رونا شروع کر دیا، اللہ میں ایسا تبادلہ نہیں چاہیے. حضرت تھانوی نے ایک بار مجموعی سے پوچھا، تم جو کہتے ہو جی انگریز یوں ترقی کر گیا، وہ یورپ یوں ترقی کر گیا، تم تیار اس بات کے لیے کہ اپنا ایمان کو اللہ میں ایمان ان کو دے دے، ہمیں وہ ٹھاٹ دے دے؟ کوئی بھی تیار نہیں، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں. ہزاروں لاکھوں مسلمان دنیا میں پھر ایمان بچانے کی وجہ سے تہہ تیگ ہو گئے. جب بھی مسلمانوں پر کافروں نے حملہ کیا، اگر وہ کہہ دیتے بھی ہم تمہارا مذہب قبول کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے. وہ نہیں، مار دو، ایمان نہیں چھوڑنا، مار دو. ورنہ کہہ دیتے نا. خود بھی مسلمان سمجھتا ہے کہ دولت کتنی قیمتی ہے میرے پاس. ورنہ جب جو ہے اسپین میں، جہاں مسلمان تھے، اسپین میں جب وہ آئے، کفار نے قبضہ کیا، تو نہیں کہا کہ ہمارا مذہب قبول کرو،
ہمارا مذہب قبول کرو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں. سوائے چند لوگوں کے کسی نے عیسائیوں کا مذہب قبول نہیں کیا اور قتل ہو گئے. ہزاروں انسان قتل ہو گئے. یعنی اتنے لوگ قتل ہو گئے ایک ہی دن میں کہ خون اتنا ہو گیا تھا کہ گھوڑوں کے جو نا وہ گوڈے اور گٹھنوں تک گھوڑوں کے خون آ گیا تھا. اتنا خون ہو گیا مسلمانوں کا. لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا مار دو کوئی بات، مر جائیں گے، اللہ کے پاس تو کامیاب ہے. چند لوگوں نے صرف تھا لالچ میں آ کے یا کسی میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عیسائی بنتے ہیں. تو معلوم ہو کہ یہ جو باطنی دولت ہے اس کی قیمت ظاہری سے تو کہیں زیادہ ہے. ظاہری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور وہ بھی آج ہے کل نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کافر امیر ہیں. میں لندن جاتا ہوں تو لندن میں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں یار وہاں سے لے چلو جہاں پر عیسائی جو نا وہ پلوں کے نیچے رہتے ہیں. ابھی پچھلی دفعہ میں گیا تو ایک اسٹیشن پر جا رہے تھے تو میں نے ایک بستر دیکھا جو پل کے نیچے گزرے تو وہاں ایک بستر لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا حاجی صاحب، حاجی زبیر صاحب سے، یہ انگریز ہے، دن کو کام کرتا ہے، اس کے بعد گھر نہیں ہے، یہ رات کو یہاں سوتا ہے، یہ بستر یہاں لگایا ہوا پلوں کے نیچے. میں نے کہا دیکھو بھائی آخرت بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے. دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہمیں باطنی دولت کے ساتھ اتنی روٹی تو دی ہے نا کہ ہم 2 ٹائم کھا کے سو جاتے ہیں. ان کے بعد تو آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اور بے چین بھی ہیں. دنیا میں چین بھی نہیں ہے، راحت نہیں ہے. جس کے ساتھ مولا نہیں ہے اس کو کبھی راحت نہیں ہے. اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیا تجھے راحت ہے، وہ کہتا ہے 1 منٹ بھی راحت کا نہیں گزرتا. ایسی پریشانی، ایسی تکلیف. تو رونا شروع کر دیا. ایسا تباہ نہیں چاہیے. آج ایئر کنڈیشن میں خودکشی کے پروگرام بربد آواز ہیں، سرگرم افکار ہیں، کھال ٹھنڈی ایئر کنڈیشن سے. تو فرماتے ہیں دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. آب و گل مٹی کے عیش دیا. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود ہی پریشان ہیں. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یعنی جیسے حالات ہوں لیکن دل میں سکون ہے، دل میں چین ہے. اس بات سے خوش ہے کہ مولا خوش ہے، بس ٹھیک ہے. اللہ خوش ہے بس کافی ہے. رب راضی تو جگ راضی، بس اللہ راضی تو سب راضی. حضرت سید سلمان ندوی فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم 2 جہاں سے فراغت ملے. اصغر گونڈوی فرماتے خوشا حوادث سے پہم، خوشا یشک رواں. یعنی مسلسل مشکل آ جاتی تھی پھر روتے ہیں اللہ کے سامنے. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی، یعنی اللہ ساتھ ہو غم میں تو غم کا کیا غم ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں، کہاں جائے. ایک اللہ والے تھے نا، اللہ اللہ کر رہے تھے تو روزانہ آواز آتی تیرا اللہ قبول نہیں، تیرا اللہ قبول. تو ہمارے جیسا کوئی نئے خادم بنا تو انہیں دیکھا رات کو حضرت اٹھے ہیں اور سردی میں اور وضو کیا اور تہجد پڑھی، اللہ اللہ کی آواز، اللہ قبول نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت صبح کہا اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں، جب اللہ قبول ہی نہیں ہے تو آرام سے سویا کرو، ساری دنیا مست سوتی. انہوں نے کہا بھائی ان کے علاوہ کوئی اور دار ہے تو بتا، پھر وہاں سر لگا لے. بھائی ہی نہیں تو انہیں کا ہی نام لینا ہے. فوراً آئی آواز آئی قبول اس گرچہ ہنر نیست کہ جزما پناہ دیگر نیست. کہ اگرچہ یہ ہماری دربار کے لائق تیرے اللہ نہیں ہے لیکن ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ تیرے پاس ہمارے علاوہ کوئی در نہیں. پھر سب قبول کر لی. یہ ہے تو یہ جو درد دل کی دولت ہے، اللہ کی محبت اور اللہ والوں سے تعلق اور یہ فکر کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں اچھا بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، یہی فکر درد دل ہے. درد دل یہ فکر کا نام ہے کہ آپ
اس بات کی فکر میں رہیں کہ مولا کیسے خوش ہوں. آپ کے دماغ میں یہ چلتا رہے کہ مولا کو کیسے راضی کریں, کیسے خوش کریں. اسی کا نام درد دل ہے. یہی وہ دولت ہے جو اپنوں کو دیتے ہیں. ورنہ دنیا تو دنیا کی فکر میں, یوں ہو گیا تو یہاں ہو گیا تو وہاں ہو گیا تو یہاں, اس فکر میں 24 گھنٹے اس کو یہ فکر ہے, اور اس فکر کے ساتھ سارے کام بھی کر رہا ہے. یہ کام میں رکاوٹ تھوڑی ہے. جن میں اللہ یار اللہ کو کیسے راضی کرو اور کام بھی کر رہا ہے, تو ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے. جہاں ہاتھ ڈالے گا برکت ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب بندہ فکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو ہر فکر سے مستغنی کر دیتے. کہ اب تیری فکر, تجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں. امید ہے جزدہ مراد متقین, دل کی مراد کو بھی پورا فرما دے. تو چنا خواہد خدا خواہد چنی, امید ہے جزدہ مراد متقین. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب کیا حال ہے بھائی, بہت لمبی بیمار ہو گئے.